عزیزان محترم، ماہ شعبان کی اور ماہ شعبان میں ان سب ایام کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک ایام ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں میری مدد کرو۔ ان کی مدد جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مستحب نمازوں کو ادا کریں اور نمازوں کے ساتھ ماہ شعبان کے جو ہے وہ روزے رکھیں، اور روزے رکھنے کے ساتھ جو اس ماہ مبارک کے اندر دعائیں، خاص طور پہ صلوات شعبانیہ ہے جو ظہر کے اندر پڑھنی چاہیے، وہ اور مناجات شعبانیہ جو ہے وہ ہمیں ائمہ علیہ السلام سے تعلیم حاصل ہوئی ہے، ان کو ان ایام میں پڑھیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس طرح ماہ رجب کا مہینہ تھا ہمارے لیے گزر گیا، ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ اس سے استفادہ کر پائے، اس پہ عمل کر پائے، لیکن یہ مہینہ پھر ایک غنیمت ہے کہ ہم چاہیں تو اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو خداوند متعال کا قرب حاصل کرنے کے لیے مستحبات اعمال کو انجام دے سکتے ہیں۔ رسول خدا اس مہینے میں اپنے ہاتھوں کو ہماری طرف جو ہے وہ بچھائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ آئیں ہماری مدد کے لیے، ہمیں اس پستی کے عالم میں جس دنیا میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں اس سے نجات دینے کے لیے وہ ہمیں اس سے باہر لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس ماہ شعبان کو نعمت سمجھیں، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ان اعمال کو بجا لے کر آئیں گے جو ہمیں کتابوں کے اندر، خاص طور پہ مفاتیح الجناح کے اندر ماہ شعبان کے اعمال ہیں ان کو ہم انجام دیں۔ استغفار ضروری ہے، استغفر اللہ، سال التوبہ، اور ایک اور استغفار ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا انسان اگر جو ہے وہ ایک تسبیح پڑھ لے دن کے اندر۔ ماہ شعبان ہے، ماہ شعبان میں پہلی ولادت جو آپ گزر گئی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق تھی، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، پھر حضرت عباس علیہ السلام، اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے ایام، اور آگے آنے والے بھی کئی ولادتیں ہیں اس ماہ مبارک کے اندر۔ شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار نے امام حسین کی ولادت کو رکھا، اور اس مہینے کے اندر پروردگار نے کسی بھی امام کی شہادت کو نہیں رکھا کہ جب امام حسین کی خوشی ہو تو کوئی بھی غم جو ہے وہ اطراف میں نہیں ہونا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں میں خوش ہونا ضروری ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا سا ان ولادتوں پر تھوڑی سی معرفت کے ساتھ ہم وارد ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے فضائل ہم اتنے نہ قلم رکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے لفظ ہیں کہ ہم بیان کریں۔ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حدیث گرامی کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ امام حسین علیہ السلام ہی کی وہ ہستی اور وہ ذات ہے جو ہدایت کا چراغ ہے۔ ہدایت کا چراغ صرف اس زمانے کے لیے نہیں کہ جس زمانے میں رسول خدا نے یہ حدیث کو بیان کیا، اس وقت تو امام حسین جو ہیں وہ بہت کم سن ہیں، چھوٹے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب اپنی زندگی کے ان امامت کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد کربلا کا واقعہ، اور وہاں تک بھی نہیں یہ ہدایت کا چراغ جو ہے وہ ختم ہوا، بلکہ یہ چراغ تا قیامت تک کا چراغ ہے۔ یہ جہاں پہ بھی انسانیت اور بشریت جہالت کے اندر ڈوبے گی، اور ظلمت کے اندر، تاریکی کے اندر جہاں پہ بھی انسانیت رہے گی، وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ جو روشنی عطا کرے گی، ہدایت کی طرف روشنی عطا کرے گی۔ امام حسین علیہ السلام خود قربان ہو گئے اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اصحاب کو، اپنے گھر کو، سب کو قربانی پر، اور خود بھی اس خاک کربلا کے اندر جو ہے وہ امام نے اپنا سر جو ہے وہ قربان کرا دیا خدا کی راہ میں، مگر ایک ایسا چراغ روشن کیا ہدایت کا جو آج تک جل رہا ہے۔ آج تک بشریت اسی چراغ سے جو ہے وہ ہدایت لے رہی ہے۔ جہاں پر بھی باطل آتا ہے اور حق کی گفتگو جو ہے وہ بغیر امام حسین علیہ السلام کی پوری
نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسا ہی راستہ دیا کہ جہاں پہ بھی انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہوگا وہاں پر امام حسین کو یاد کر کر مظلومیت کی صدا کے ساتھ ہم صدا کی جائے گی اور ظلم کا مقابلہ کیا جائے گا۔ گویا یہ جو ہدایت کا چراغ ہے یہ تا قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت کتنی رکھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی معرفت کتنی رکھتے ہیں، کہ کیا ہم امام حسین کے اس کاروان میں شامل ہیں کہ جو تا قیامت تک ہدایت دے رہا ہے۔ ہم اپنے وجود کو کتنا انلائٹن کر رہے ہیں اس چراغ سے، ہم اپنے آپ کو کتنا روشن کر رہے ہیں اس چراغ سے۔ اور دیے سے دیا جلتا ہے مگر یہ ایسا چراغ ہے جس نے پورے عالم کو روشن کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وجود کے اندر اس ظرفیت کو پیدا کریں، ایسی ظرفیت کہ جو ہمارے وجود کو روشن کرے۔ جب ہم اپنے وجود کو اس چراغ سے روشن کریں گے تو پھر یہ روشنی دوسروں تک بھی جائے گی۔ اس کا جو کمال یہی ہے کہ جو اس راستے پر روشن ہونا چاہتا ہے وہ ظاہراً بجھ جاتا ہے، ظاہراً خاموش ہو جاتا ہے، ظاہراً لگتا ہے کہ جو کربلا کے راستے پر، شہدائے کربلا کے راستے پر گیا وہ شہید ہو گیا، لیکن وہ رہتی دنیا تک ایک مشعل راہ بن جاتا ہے۔ بہت سارے شہداء ہمارے لیے ان سب چیزوں کی مثال ہیں کہ ہمارے ان ایام کے اندر جتنے بھی شہداء ہیں اور ایام ولادت ہے اور شعبان میں استاد سبط جعفر جیسے شہید جیسی شخصیت کہ جو آج تک زندہ ہیں، آج تک ان کا کلام بالکل ویسے ہی ہے جیسے تر و تازہ پہلے تھا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر شہید نے جو اپنے راستے کا انتخاب کیا، اپنے کوالٹیز کو، خصوصیت کو امام حسین علیہ السلام کے راستے پر قربان کیا، وہ خود ایک روشن چراغ بن گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کشتی نجات ہیں، سفینۃ النجات ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ تمام ائمہ علیہ السلام سے تیز ہے، سری ہے، اور جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہم کیونکہ اس کشتی میں سوار ہیں انشاءاللہ، اور ہم اپنے اندر اس صلاحیت اور قابلیت کو پیدا کریں کہ ہم اس کشتی کے اندر سوار رہیں، تاکہ یہ دنیا کے بلائیں، مصیبتیں، یہ تلاطم، یہ طوفان ہمیں ڈبو نہ سکیں، بلکہ ہم ان کے اوپر سفر کرتے ہوئے اس آخری فرزند امام حسین کہ جو آخری امام ہے جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، اس ساحل پر، ظہور کے کنارے پر جا کر لگیں۔ تو اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنی اسپرٹ کو ہم بہت ہائی رکھیں اور توسل کرتے رہیں امام حسین علیہ السلام سے کہ وہ ہماری مدد کریں۔ تو یقیناً انشاءاللہ ہم بھی ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کی زیادہ معرفت حاصل کریں۔ جتنا ہم سختیوں میں رہیں گے اتنا یہ ایمان کے جو پھول ہیں یہ مزید ان پر نکھار آئے گا، کیونکہ مومن جو ہے وہ اپنے امتحانی میں پہچانا جاتا ہے۔ دوسری شخصیت کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کی ہے، ایسی شخصیت کہ جس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کے لیے قربان کر دیا۔ ائمہ علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے جو وہ حدیثیں بیان کی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی کہ خدا رحم کرے ہمارے چچا حضرت عباس پر کہ جنہوں نے اپنی جان کو اپنے بھائی پر جو ہے وہ قربان کر دیا، اپنے پورے وجود سے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ وہ حیدر کرار کے فرزند کہ جو معروف تھے، مشہور تھے، شجاعت کے پیکر، کوئی خوف نہیں، بلکہ بنی ہاشم کے بچوں اور جوانوں کو وہ جنگ کی تیاری کرنا، تلوار اور یہ ساری چیزیں سکھانا، مگر کربلا کے معرکے میں اپنے مولا کی اطاعت کے آگے خاموش رہے، تلوار تک نہیں اٹھائی جب تک اجازت نہیں ملی، اور جتنی اجازت ملی اتنا ہی حضرت عباس علیہ السلام نے جو ہے وہ اس پر عمل کیا۔ یہی خصوصیت ان کی کہ وہ اپنے پورے وجود سے، نہ صرف زبان سے یا اپنے قلب سے، بلکہ اپنے پورے وجود سے
نفس سے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ایک زیارت میں جو انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ اقبال الاعمال میں سعید ابن طاؤس نے جو بیان فرمائی ہے اس کے اندر یہی کہا کہ نفسی یعنی پورے اپنے وجود سے اپنے مولا پر اپنے بھائی پر جو ہے وہ قربان ہو گئے۔ تو حضرت عباس کی یہ جو شخصیت ہے ہمیں یہ ایک پیغام دیتی ہے کہ جس طرح مولا غازی عباس علیہ السلام نے اپنے امام وقت پر اپنے آپ کو قربان کیا اور با وفا رہے، وفا کی، ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کے لیے وفا کرنی چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح جو ہے وقت کے امام کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج ہیں، اور اس باب الحوائج تک پہنچنے کا راز یہ ہے کہ وہ امتحانات سے گزرے، وہ سختیوں سے گزرے۔ انہیں امان نامہ دیا گیا مگر انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، کیونکہ یہ ان کی بصیرت تھی کہ وہ جانتے تھے کہ امام اصل حیات ہے اور امام کے گرد ہی گھومنا اصل حیات ہے۔ جب تک زندہ رہے امام حسین کو کوئی چیز اس طرح نہیں نقصان دے پائی، کیونکہ اپنے پورے وجود سے اپنے آپ کو اپنے بھائی پر، اپنے امام پر قربان کیا تھا۔ آج ہمارا وقت کا امام بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کرتے ہیں۔ غازی عباس علیہ السلام نے اپنے دونوں بازوؤں کو قربان کیا اپنے خدا کی راہ میں، اور امام کے اطاعت کے ساتھ خدا کی راہ میں اپنے بازو قربان کر دیے۔ ہم اپنے دو بازوؤں سے، اپنے دو ہاتھوں سے خدا کی بارگاہ میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، دنیا کا کاروبار بند ہو سکتا ہے مگر اللہ کا راستہ، اللہ کی تبلیغ بند نہیں ہو سکتی، اسلام کا پیغام بند نہیں ہو سکتا۔ یہ ازل سے شروع ہوا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ جب لوگ نہیں تھے اتنے زیادہ، اور یہ اس وقت انسان اتنا ترقی یافتہ بھی نہیں تھا، اور آہستہ آہستہ ہر نبی نے اپنے ہر دور کے اندر، ہر مشکل دور کے اندر توحید کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ یہ اس کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ خدا اپنی مخلوق پہ عذاب نہیں ڈالتا، خداوند متعال رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ عذاب اپنی مخلوق کو نہ، وہ اپنی مخلوق کو اذیت میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کو پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ مشکلات ہماری اپنی ہیں، خود ساختہ ہیں، لیکن در صرف پروردگار کا ہے۔ ہم اسی کی بارگاہ میں جا کر اس سے یہ تضرع کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہم سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، ہمیں ان مشکلات میں نجات دے۔ حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج ہیں اور حاجتوں کا دروازہ ہیں۔ ان ایام میں ہم ان کے در پر چلتے ہیں اور ان سے بھی یہی حاجت کی تمنا رکھتے ہیں کہ ان ایام میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح آپ نے مولا اپنے آقا پر جان قربان کی، ہمیں بھی ہمارے مولا، ہمارے آقا وقت کے امام پر جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، تیسری ولادت جو کہ کل تھی، اور امام سجاد علیہ السلام کی، یہ سید الساجدین ہیں، زین العابدین ہیں، علی ابن الحسین علیہ السلام، کہ جنہوں نے کربلا کو خود دیکھا، کربلا میں اپنے آپ کو رہے، سختیاں، مصیبتیں، مشکلات کو برداشت کیا، لیکن امام علیہ السلام نے کبھی ان چیزوں کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمیں کس طرح اپنے پروردگار کو پکارنا ہے۔ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا وہ مجموعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے امام نے ساری چیزوں کو دعا کے اندر سمیٹ دیا۔ اگر ہم ان دعاؤں کو دیکھیں، اس کے ترجمے کو دیکھیں، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ امام نے زندگی کے ہر زاویے کو، زندگی کی ہر چیزوں کو دعاؤں کے اندر سمیٹا ہوا، حتیٰ حکومت کیسے بننی ہے، شہر کیسے بننے ہیں، چیزیں کیسے ہونی ہیں، ان سارے معاملات کو، کیونکہ وہ دور سختیوں کا تھا، وہ تقیہ کا دور تھا، مگر امام نے دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری چیزیں تعلیم دی۔ آئے ان ایام میں ہم صحیفہ سجادیہ کو تھوڑا کھولیں، ہم ان کو کھولیں، دیکھیں کہ کس طرح امام جو ہے وہ ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کیسے ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا کیسے ہے، وارد کیسے ہونا ہے۔ یہ باب اللہ ہیں، ائمہ علیہ السلام اللہ کی طرف جانے کے لیے دروازہ ہیں، توحید سے اتصال کرنے کا دروازہ ہیں۔ آئیں دیکھیں اس مناجات شعبانیہ کہ جو ہمیں ان ایام میں پڑھنی چاہیے، اس کا
اس کو ترجمہ دیکھیں، اس کو تھوڑا پڑھیں. اگر انسان ذرا سا بھی معرفت کے ساتھ ان دعا کو پڑھے، مناجات کو پڑھے، تو یقیناً وہ ایک مقام تک بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار وسمع دعائی، تو دعاؤں کو سنتا ہے، تو ندا کو سنتا ہے، تو نجوے کو، تو مناجات کو سنتا ہے. اے میرے مولا، میں تیرے پاس ہی آیا ہوں. وقد حربت الیک، اور میں جو ہے وہ بہت تیزی سے تیری طرف پلٹا ہوں، تیری طرف لپکا ہوں. جیسے ایک بچہ باہر کہیں کھڑا ہو اور شور کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے آغوش میں آئے، پروردگار میں بھی تیزی سے تیری طرف آیا ہوں، تیزی سے تیری طرف پلٹا ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں. بیچارگی کا حالت ہے میری، تو میرے ظاہر میرے باطن کو جانتا ہے. میری حاجتیں جو ابھی میرے لبوں پر نہیں آئیں تو اس سے واقف ہے. تو قیامت میں میرے مقام جو ہے تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. پروردگار میرا سب کچھ تیرے پاس ہے، نہ تیرے غیر کے پاس ہے. عزیزان محترم، ہمارا سب کچھ خداوند متعال کے اختیار میں ہے. اس ٹائم پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے سب خدا کی قدرت کے اندر ہے. کوئی چیز خدا کی قدرت سے باہر نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خدا ہی کے علم میں سب کچھ ہے. بس ہم اس سے دور ہیں. دور ایسا نہیں، قرآن کہتا ہے وہ شارک سے زیادہ انسان کے قریب ہے، لیکن میں خود دور ہوں. جب میں اپنے آپ سے دور ہوں تو میں خدا سے بھی دور ہوں. آئیں ان ایام میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تضرع کریں، گریہ کریں. آخری زمانہ ہے، فتنے کا دور ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی چیزیں ہمارے ایمان کو ہم سے چھین لیں. یقیناً امتحانات ہیں، سختیاں ہیں، ابتلاات ہیں، لیکن جس کے دل میں ولایت ہو، جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہو، وہ ہمیشہ سے ثابت قدم رہتا ہے، وہ بچ جاتا ہے. آئیے ان ایام میں امام کی اس سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور دوسرے لوگوں کی مدد کریں، اور کوشش کریں خوش رہیں. جتنا ہم خوش رہیں گے اتنا ہمارے اطراف میں خوش رہے گا. آپ سب کو انوار شعبانیہ کی بہت بہت مبارک ہو. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی منتظر ہے دنیا. اللہ